السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قسط وار ویڈیوز ہماری چل رہی ہیں، اس میں ہم آپ کو اب تک بتا چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے دشمنوں کے بارے میں کہ انہوں نے کس کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی کوششیں کی ہیں اور ستایا ہے۔ آج ان میں سے چند نام اور آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اس کے بعد بیان کیا جائے گا آپ کے سامنے کہ ان کفار نے مسلمانوں کو کس کس طرح اسلام سے ہٹانے کے لیے کس کس طرح کی دردناک تکلیفیں دی ہیں۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن تھے، ان میں سے ایک نام ہے عاص بن وائل سہمی کا۔ ہاں، یہ وہی عاص ہیں جو آپ نے نام سنا ہوگا ایک صحابی کا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو عمرو ہیں ان کے والد ہیں یہ عاص بن وائل سامی، یعنی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو آپ کی ذات بابرکات کے ساتھ استہزاء اور تمسخر یعنی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیٹے ہوئے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں وفات پا گئے، یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ جب تمام ہی بیٹوں کا جو ہے انتقال ہو جاتا ہے تو عاص بن وائل نے یہ کہا، اس کے الفاظ یہ تھے: ان محمدًا ابتر لا یعیش لہ ولد، کہ محمد تو ابتر ہے، ان کا کوئی لڑکا زندہ ہی نہیں رہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابتر کسے کہتے ہیں؟ ابتر عربی زبان میں ایسے جانور کو کہتے ہیں جس کی دم کٹی ہوئی ہو، اور جس شخص کا آگے پیچھے کوئی بھی وارث نہ ہو، کوئی بھی نام لیوا نہ ہو، تو گویا وہ شخص ابتر ہے، یعنی وہ ایسا جانور ہے کہ جس کی دم کٹی ہوئی ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کلمات سے تکلیف دی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی: ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ ابتر کے معنی یعنی بے نام و نشان ہو جانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا تو لاکھوں کروڑوں اب تو عربوں میں ہیں، اور ہجرت کے 1 ماہ بعد کسی جانور نے عاص کے پیر میں کاٹا، جس سے پیر اس قدر پھولا کہ اونٹ کی گردن کے برابر ہو گیا، اس میں عاص کا خاتمہ ہو گیا۔ حجاج کے 2 بیٹے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین دشمنوں میں سے ہیں۔ وہ دوسرا حجاج ہے جو اس کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں، یہ دوسرا ہے۔ جب کبھی آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ کیا خدا کو ان کے سوا کوئی اور پیغمبر بنانے کے لیے نہیں ملا تھا؟ یہ دونوں جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ اسود بن مطلب اور اس کے ساتھی جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھتے تو آنکھیں ٹکاتے اور کہتے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے، یعنی مذاق اڑاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو اب بادشاہ بنیں گے اس روئے زمین کے، اور قیصر و کسریٰ کے خزانوں پر قبضہ کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں۔ یہ کہہ کر سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی کہ اے اللہ اس کو نابینا فرما، یعنی اس کو اندھا کر دے تاکہ آنکھ مارنے کے قابل ہی نہ رہے، کیونکہ وہ آنکھوں کے ذریعے جو ہے ان کو تکلیف دیا کرتے تھے، اور اس کے بیٹے کو ہلاک فرما۔ چنانچہ اسود تو اسی وقت نابینا ہو گیا اور بیٹا جنگ بدر میں مارا گیا۔ قریش جس وقت جنگ احد کی تیاری کر رہے تھے، اسود اس وقت مریض تھا، لوگوں کو آپ کے مقابلے کے لیے آمادہ کر رہا تھا، ابھار رہا تھا، جنگ احد سے پہلے ہی انتقال کر گیا۔ اسود بن عبد یغوث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا بیٹا تھا، جس کا سلسلہ نسب یہ ہے: اسود بن عبد یغوث بن وہب بن مناف بن زہرہ۔ یہ بھی آپ کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھا۔ جب مسلمان غریبوں کو، فقراء مسلمین جو غریب مسلمان تھے، ان کو دیکھتا تو کہتا یہی ہیں وہ جو روئے زمین کے بادشاہ بننے والے ہیں، جو کسریٰ کی سلطنت کے وارث ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو یہ کہتا آج آسمان سے کوئی بات نہیں ہوئی، تانا دیتا آج آسمان سے کوئی بات نہیں ہوئی، اور اس قسم کے بیہودہ کلمات کہتا۔ حارث بن قیس سہمی، یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو آپ کے اصحاب کے ساتھ یعنی آپ کے صحابہ کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کا استہزاء اور تمسخر کیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ محمد نے اپنے اصحاب کو یہ سمجھا کر دھوکہ دے رکھا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ واللہ ما یہلکنا الا الدہر، خدا کی قسم ہم کو زمانہ ہی ہلاک اور برباد کرتا ہے۔ یعنی اس کا یہ کہنا تھا کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں کیا جائے گا، کسی کو زندہ نہیں ہونا ہے۔ جب ان لوگوں کا استہزاء اور تمسخر یعنی مذاق اڑانا حد سے گزر گیا، تب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیتیں نازل فرمائیں: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو علی الاعلان بیان کریں، اور مشرکین اگر بات نہ مانیں تو ان سے اعراض فرمائیں، انہیں اگنور کرتے رہیں، اور جو لوگ آپ کی ہنسی اور مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ زیادہ ہنسی اور مذاق اڑانے والے یہ 5 شخص تھے: نمبر 1 اسود بن عبد یغوث، نمبر 2 ولید بن مغیرہ، نمبر 3 اسود بن عبد المطلب، نمبر 4 عاص بن وائل، نمبر 5 حارث بن قیس۔
ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ جبرائیل امین آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے ان لوگوں کے استہزاء اور تمسخر یعنی مذاق اڑانے کی شکایت کی کہ اتنے میں ولید سامنے سے گزرا۔ آپ نے بتلایا کہ یہ ولید ہے۔ جبرائیل نے ولید کی شہرک کی طرف اشارہ کیا، گردن کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کیا کیا؟ جبرائیل نے کہا آپ ولید سے کفایت کیے گئے۔ اس کے بعد اسود بن مطلب گزرا۔ آپ نے بتلایا کہ یہ اسود بن مطلب ہے۔ جبرائیل نے آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ کیا کیا اے جبرائیل؟ جبرائیل نے کہا کہ آپ اسود بن مطلب سے کفایت کیے گئے۔ اس کے بعد اسود بن عبد یغوث ادھر سے گزرا۔ جبرائیل نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور حسب سابق آپ کے سوال پر جواب دیا کہ آپ کفایت کیے گئے۔ اس کے بعد حارث گزرا۔ جبرائیل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ آپ اس سے کفایت کیے گئے۔ اس کے بعد عاص بن وائل ادھر سے گزرا۔ جبرائیل نے اس کے پیر کے تلوے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ آپ اس سے کفایت کیے گئے۔ چنانچہ ولید کا قصہ یہ ہوا کہ ولید ایک مرتبہ قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص کے پاس سے گزرا جو تیر بنا رہا تھا۔ اتفاق سے اس کے کسی تیر پر ولید کا پیر پڑ گیا، جس سے خفیف چھوٹا سا زخم پڑ گیا۔ اس زخم کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ زخم جاری ہو گیا اور وہ اسی میں مر گیا۔ اسود بن مطلب کا یہ قصہ ہوا کہ ایک کیکر کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھا ہی تھا کہ اپنے لڑکوں کو آواز دی مجھ کو بچاؤ، میری آنکھوں میں کوئی شخص کانٹے چبھا رہا ہے۔ لڑکوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح کہتے کہتے اندھا ہو گیا۔ اسود بن عبد یغوث کا قصہ یہ ہوا کہ جبرائیل امین اس کے سر کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ تمام سر میں پھوڑے اور پھنسیاں نکل پڑے اور اسی تکلیف میں مر گیا۔ حارث کے پیٹ میں اچانک ایسی بیماری پیدا ہوئی کہ منہ سے پیخانہ کرنے لگا اور اسی میں مر گیا۔ عاص بن وائل کا یہ حشر ہوا کہ گدھے پر سوار ہو کر طائف جا رہا تھا۔ راستے میں گدھے سے گرا اور کسی خاردار گھاس پر گرا جس سے پیر میں ایک معمولی سا کانٹا لگا، مگر اس معمولی سے کانٹے کا زخم اس قدر شدید ہوا کہ وہ صحیح نہ ہو سکا اور اسی میں مر گیا۔ یہ تھے وہ واقعات جن سے آپ اب تک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا اسلام کی دعوت اور اشاعت میں جبر اور اکراہ یعنی زبردستی سے کام لیا گیا، یا اس کے دبانے اور مٹانے میں جبر اور اکراہ یعنی زبردستی سے کام لیا گیا۔ کن لوگوں نے زبردستی سے کام لیا؟ جنہوں نے اسلام کو پھیلانا چاہا یا جنہوں نے اسلام کو مٹانا چاہا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ اسلام جبر سے پھیل رہا ہے یا اسلام کو جبر سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ وہ واقعات تھے چند دشمنوں کے۔ اس کے بعد مختصر واقعات چند آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ کس طرح مسلمانوں کو کفار نے ستایا اور تھکایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے باطنہ فی رحمت وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ جس قدر اسلام پھیلتا جاتا ہے اور مسلمان زیادہ ہوتے جاتے ہیں، اسی قدر مشرکین مکہ کا غیظ و غضب یعنی ان کا غصہ اور زیادہ ہوتا جاتا تھا۔ جن مسلمانوں کا کوئی حامی اور مددگار تھا ان پر تو کفار مکہ کا کچھ بس نہ چلتا تھا۔ ہاں، جو بیچارے بے سہارے مسلمان تھے جن کی کوئی پشت پناہ نہ تھی یعنی کوئی ان کی حفاظت کرنے والا نہ تھا، وہ قریش مکہ کے جور و ستم کے تختہ مشق بنے ہوئے تھے، یعنی وہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا کرتے تھے، کسی کو مارتے، کسی کو تنگ و تاریک کوٹری میں بند کر دیتے۔ اب ہم چند واقعات آپ کے سامنے ذکر کریں گے جن سے مشرکین مکہ کے جور و ستم اور صحابہ کے صبر و تحمل کا کچھ اندازہ آپ کر سکیں گے۔ سب سے پہلا نام ہے اس میں امام المؤذنین بالصلاح والفلاح سیدنا و مولانا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حبشی النسل تھے، امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ ٹھیک دوپہر کے وقت جب دھوپ تیز ہو جاتی اور پتھر آگ کی طرح تپنے لگتا تو غلاموں کو حکم دیتا کہ بلال کو تپتے ہوئے پتھروں پر لٹا کر سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا جائے تاکہ حرکت نہ کر سکے، اور پھر کہتا کہ تو اسی طرح مر جائے گا۔ اگر نجات چاہتا ہے تو محمد کا انکار کر اور لات و عزا کی پرستش کر۔ لیکن بلال کی زبان سے اس وقت بھی احد ہی نکلتا، اور کبھی گائے کی کھال میں لپیٹ دیتا اور کبھی لوہے کی زرہ پہنا کر تیز دھوپ میں بٹھا دیتا۔ اس تکلیف کی شدت میں بھی زبان مبارک سے احد نکلتا۔ امیہ نے جب یہ دیکھا کہ بلال کے عزم و استقلال میں کوئی تزلزل نہیں آیا ہے تو اس نے گلے میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کیا کہ تمام شہر میں گھسیٹتے پھریں، مگر بلال کی زبان سے احد ہی نکلتا۔ عادت کے مطابق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جور و ستم کا تختہ مشق بنائے جا رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرف سے گزر ہوا۔ گزرتے ہوئے منظر دیکھ کر دل بھر آیا اور امیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تو اس مسکین کے بارے میں خدا سے نہیں ڈرتا؟ آخر یہ ظلم و ستم کب تک کرے گا؟ امیہ نے کہا تم نے ہی تو اس کو خراب کیا ہے، اب تم ہی اس کو چھڑاؤ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بہتر ہے، میرے پاس ایک غلام ہے جو نہایت قوی یعنی تندرست ہے اور تیرے دین پر نہایت مضبوطی سے ساتھ قائم ہے، اس کو لے لو اور اس کے بدلے میں بلال کو میرے حوالے کر دو۔ امیہ نے کہا میں نے قبول کیا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آزاد فرما دیا۔ احسن الداعین الی اللہ الکبیر المتعال سیدنا و مولانا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت مبارک مشرکین کے جور و ستم نے جو نشان اور داغ ڈال دیے تھے، چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی برہنہ پشت ہوتے تو داغ اور نشان نظر آتے تھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلپ میں آپ کے سامنے بیان کریں گے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے بارے میں کہ ان پر کس طرح مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔